معزز سامعین ناظرین السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے جدا جب دی ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی کے عنوان پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بلا شبہ مرض جتنا بھی خطرناک کیوں نہ ہو، جان لیوا کیوں نہ ہو، کا علاج تو ہوتا ہی ہے، اس کی دوائی ہوتی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر مرض کا دوائی بنائی ہے۔ اگر اس کی تشخیص ہو جائے کہ مرض کیا ہے، کیوں پیدا ہوئی، کب پیدا ہوئی اور اس سے بچنے کی کیا تدابیر ہیں اور کون سی دوائی لی جائے، تو یہ مریض کو 100% شفا یاب ہو سکتا ہے۔ تو تقریباً یہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ 50% کام ہو جاتا ہے، جو بڑا مشکل کام ہے آدھا ہو جاتا ہے، 50% ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ کرنا بہت 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 ضروری اور صحیح اس کی دوائی تلاش کرنا بہت مشکل اور بہت ضروری ہوتی ہے۔ پتہ چل جائے تو بس آدھا کام ہو گیا، اس پر عمل کرے تو یہ صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ملت اسلامیہ کی بیماری ہے، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء رحمۃ للعالمین سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے، کئی شکلوں سے، کئی طریقوں سے یہ بار بار بتایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے وصال کے 30 سال کے اندر یہ جو کاٹ کھانے والی بادشاہت ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ پر غالب آ جائے گی۔ پھر وہ دور بڑھتا چلا جائے گا اور پھر جبر و اکرا کا دور آ جائے گا، اس سے بھی زیادہ گندا، اور وہن کی بیماری میں میری امت مبتلا ہو جائے گی۔ سمندر کی جھاگ کی طرح ان کے پاس وسائل بھی ہوں گے، تعداد بھی ہوگی، بہادری بھی ہوگی، ضرورت بھی ہوگی، لیکن مرغن غذاؤں کی اوپر جس طرح بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں، اس پر ان کے وسائل پر اغیار ٹوٹ پڑیں گے اور وہ ان کے آنے سرنڈر کیے ہوئے ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ میرے پیارے بھائیوں، میری عمر 87 ایئرس ہے، نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ میں کوئی حال جل سکتا ہوں۔ البتہ
20-30 سال سے، یہ تقریباً 1981 مئی یہ بن جاتا ہے 46 سال 45 سال۔ میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں، میں نے وہ لائسنس بھی لیا اور لائف ممبر بھی۔ اس دفعہ بھی پنجاب بار کونسل میں سیشن جج صاحب نے کہا سب وکیلوں ہٹ جاؤ، میں تمہارا ووٹ بعد میں ملے۔ وہ جو دور بیٹھے ہوئے ہیں ایک بزرگ وکیل، ان کو پہلے بھگتا لے۔ تو میرا بچہ، اس نے میرا وہ لائسنس بھی دکھایا اور شناختی کارڈ بھی دکھایا، اور میں ساتھ، اس نے میرا ووٹ ڈالا سیشن جج صاحب کی انڈر سپرویژن، انڈر نگرانی۔ اور میں اپنے بار کا تو ممبر ہوں ہی ہوں، اس دفعہ بھی میں نے ووٹ ڈالا۔ دو سو 10 کم و بیش میری ویڈیوز جو ہیں وہ بلاک ہو گئی، حالانکہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں پورا سچ نہ بولوں، لیکن کیا کروں، چھٹتی نہیں ہے ذالک منہ کو لگی ہوئی، یہ وہ نشہ نہیں جسے تجھ اتار نہیں۔ یہ اب 2-3 میں نے نئے چینل سے، اور پچھلی دفعہ بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں 5-6 بہت انمول ہیرے جو علماء دین ہیں، ان کو علماء دین کہنا بھی ان کے مقام اور مرتبے کی توہین ہے، اور ان کو استاد العلماء بھی کہنا ان کے مقام سے کچھ کم تر ہے۔ ان کا نام لیا کرتا ہوں، اور شاید اس صدی میں سب سے زیادہ مظلوم، بدنام، تکلیف انہوں نے اٹھائی، وہ 5-6۔ اب یہ بھی پیچھے میں نے وہ اکبر الہٰبادی سے معذرت کے ساتھ یہ شعر کہا، رقیبوں نے رپٹ لکھائی جا جا کے تھانوں میں کہ ایران نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یقین جانیں کہ نہ میں شیعہ ہوں، نہ میرے خاندان کا کوئی آدمی شیعہ ہے، نہ ہمارے گاؤں میں اور نہ ارد گرد کے کسی گاؤں میں ایک شیعہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کہنا بھی بڑا جہاد ہے۔ 100 نکٹوں میں ایک ناک والا نکو بن جاتا ہے۔ میں بہت معمولی سا نکو ہوں، اور بڑے بڑے نکو جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، اور میں بتا بھی نہیں سکتا ان کے نام، بتاتا بھی رہتا ہوں۔ 2 کے نام بتاتا ہوں، ایک جناب محترم امام آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ کہیں تو اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش، وہ یہ کہیں گے کیا کہا، اور دوسرا خامنہی، ان کا کیا قصور۔ تو میرا موضوع یہ ہے، آج کا عنوان یہ ہے، جس کی تشریح میں نے یہ بات وضاحت کے لیے بتائی ہے، جدا جب دی ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ سب کو پتہ ہے۔ جب دی سے سیاست کو جدا کر لیا جائے، جب کل سے اس کی روح کو ہی نکال لیا جائے،
نکال لیے جائے، دماغی نکال لیے جائے، شاہراگی نکال لی جائے، ریڑھ کی ہڈی نکال لی جائے، انسان زندہ رہ جاتا ہے۔ النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون كرجل واحد اشتكى واشتكى كله اشتكى راسه اشتكى كله۔ کیا یہ حدیث ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ نہیں یہ کہ اگر سیاست کو دین سے نکال لیا جائے تو چنگیز خان کیا مسلمان تھا؟ کیا وحشی درندہ زیادہ برا تھا یا وہ برا تھا؟ وہ تو کھوپڑیوں کے بناتا تھا۔ آج تک کوئی وحشی درندہ اتنا ظالم نہیں سنا جس نے عورتوں اور مردوں اور بچوں کے سروں کے مینار بنائے اور ایسے عرصہ کے یہ دیکھو میرا اونچا مینار ہے، میرا مینار زیادہ اونچا ہے۔ جدا جبتی ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ میں نے یہ بیچارے حکیم الامت علامہ اقبال انہوں نے بھی کہا کہ ملائے تنگ نظر نے مجھ کو کافر جانا، کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں، یہ نہ سمجھو کہ میں اس کے کندھے پر رکھ کر چلا رہا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دنیا میں نے خود پڑھا، دنیا میں 4 اہم ترین پیشے ہیں، دنیا میں 4 اہم ترین بڑے بڑے پیشے عظیم، اس نے نام بھی لیے۔ ان میں سے سب سے اعلیٰ اور اونچا پیشہ سیاست ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا پیشہ ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج پہنا اس کے بعد بکریاں چرائیں، مال تجارت کے لیے گئے، کیا کام کیا؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کندھے پر تھان کپڑے کا رکھ کر خلیفہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے، وہ کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کیا، چولہا کیسے جلے گا؟ انہوں نے کہا پیچھے ہٹو۔ مطلب ان کا مفہوم یہ تھا کہ تمہارا پیشہ اب یہاں کپڑے رکھ کر بیچنا نہیں ہے، آپ امیر المومنین ہو، آپ کا پیشہ کچھ اور ہے۔ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف نہیں ہے؟ کیا محراب و ممبر سے لے کر حکومت و اقتدار تک اور مسواک سے لے کر اور بین الاقوامی قوانین تک اسلام مکمل ضابطہ یاد نہیں ہے؟ اور اس کا جو یہ سربراہ ہوتا ہے اس کا کیا پیشہ ہوتا ہے؟ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہم نے حکومت و اقتدار اور بین الاقوامی آئین و قوانین اور ملکی آئین و قوانین اور سیاست اور اقتدار یہ تشتری پر رکھ کر ہم نے اغیار کو دے دیا ہے، اور 100 ڈکٹوں میں ایک ناک والا نکو بن گیا ہے۔ اگر بالفرض کسی شیخ القرآن نے وہ MNA بن گیا ہے تو وہ نکو 2-4 دفعہ ہی گئے، انہوں نے کہا بچوں بھی بلی چوہا لنڈو رہی بلا،
میں یہ نپو نہیں بنتا. انہوں نے ریزائن کر دیا. میں اس کا نام بھی نہیں لیتا, سب کو پتہ ہے. تو یہ اصل میں کوئی nothing succeeds like success. Give a dog bad name and kill him. یہ حزب اللہ اور حزب الاختلاف, حزب اللہ اور حزب الشیطان, ان کی آپس میں معاذرائی ہے, انفرادی, اجتماعی, ریاستی اور بین الاقوامی سطح پر. اس کو عبادت کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہیں, پہلے عبد ہے. اور اللہ تعالیٰ کے قائم مقام ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے امیر کی اطاعت کرے وہ میری اطاعت کرتا ہے, جو میری اطاعت کرے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے, جو میرے امیر کی نافرمانی کرے وہ میری نافرمانی کرتا ہے, اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو تو دین دنیا اور آخرت میں تباہ برباد اور ہلاک برباد ہو گیا. تو میں حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال کے رونے کو, ان کے غم کو سہارا لے کر یہ کہوں گا, انہوں نے فرمایا وائے نادانی کہ متائے کارواں جاتا رہا, وائے نادانی کہ متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے سانسیں زیاں جاتا رہا. سچی بات یہ ہے کہ آخری عمر میں بیچارے نابینا ہو گئے اور بڑے مغموم تھے. اور میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, لمبی بات کا عادی ہوں, لیکن میں آپ کے قیمتی وقت کا بھی خیال کرتا ہوں کہ دو آدمیوں نے حل پیش اس ابھی اسی صدی میں, پہلے بھی, لیکن نہیں, میں ابھی بھی کی کہہ رہا ہوں. ایک نے امام آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی اور جعفری, 5 کا, ان کو ملا کر یعنی گویا اس میں لاشعوری طور پر زیدیہ اور اسماعیلیہ بھی شامل ہیں, لیکن ان کے الفاظ کو میں جو مجھے یاد ہے, یہ 5 فقہ ملا کر اسلامی فقہ بنانے کے لیے جامعہ ازہر کے وائس چانسلر عبدالچلتوت کی چیئرمین شپ میں انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی. بہت بڑا جرم کیا, بہت ہی بڑا جرم کیا. ہمیں تو نہیں پتا کہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ 8 سال ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی. جہاں تک مجھے ہو سکتا ہے 95% میں غلط بھی ہوں, وہ 8 سال
میں انہوں نے پوری دنیا کی اجتماعی قوت کو لگاتار شکست دیتے رہے اور لگاتار پوری دنیا کی اجتماعی قوت بشمول تمام عرب ممالک اور امریکہ اور وغیرہ وغیرہ ان کو کہتے رہے کہ جنگ بند کر دیں، ان کا نہیں کروں گا۔ آخر میں ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بم، ایٹم بم، انہوں نے کہا کہ اب میں زہر کا پیالہ پینے لگا، جنگ بند کر دیں۔ اتنا بڑا جرم اور اتنی بڑی سزا اس وقت سے لے کر آج تک ان کی جانشین خامنئی انہوں نے کہا، انہوں نے بھی دن رات تیاری کی، انہوں نے کہا کہ ہم بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اب اس یزید کے سامنے بس سرنڈر نہیں کریں گے، ہتھیار نہیں ڈالیں گے، نہ جھکیں گے نہ ڈریں گے، جو ٹکرائے گا وہ بچے گا نہیں۔ یا آر یا پار۔ تو میں تیسری اس کا حل بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اگرچہ میں پنجابی میں کہتے ہیں ذاتا دی کن کرلی اور چھتا داد کرتے ہیں۔ وہ 10ویں جماعت میں ہمارے ایک ایگزامینیشن کے وہ جو میٹرک کے انچارج تھے وہ بڑے سخت گیر تھے، ان کے منہ میں وسل ہوتی تھی، وہ وسل بجا کر کہتے تھے 4 minutes are left, stitch down your papers, no time will be given more, order will be given, put down your pens and stand up۔ اب امام مہدی علیہ السلام آخر الزمان المنتظر جو مرضی کریں وہ موجود ہیں سعودی عرب میں، میں نہیں کہہ رہا، یہ پیر پنجر سرکار سے پوچھ لے کہ 5-6 سال سے تو ان کا ظہور بھی ہو چکا ہے، اور وہ میری تحقیق کے مطابق 1980 میں دنیا میں وہ آ چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، اور